بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوداگر تھا، اس کی بیوی بہت خوبصورت تھی۔ اس کے حسن کے چرچے دور دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ لوگ اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بے تاب رہتے تھے۔ سوداگر یہ بات جانتا تھا، اس لیے اس نے اپنی بیوی پر پابندیاں لگا رکھی تھیں۔ سوداگر نے اپنے تمام ملازموں کو اپنا جاسوس بنایا ہوا تھا۔ سوداگر کو بیوپار کے سلسلے میں 2-3 سال تک دور دراز کے ملکوں میں رہنا پڑتا تھا۔ اس وجہ سے اس کو اپنی بیوی کی طرف سے بہت فکر رہتی تھی۔ ایک بار وہ ایسے ہی ایک تجارتی مہم پر جانے والا تھا کہ رات پہلے وہ اپنی بیوی کے پاس آیا اور بولا، جانے من، میں جانے سے پہلے تمہیں ایک تحفہ دینا چاہتا ہوں جو ہمیشہ تمہارے جسم کے ساتھ چپکا رہے گا اور تمہیں میری یاد دلاتا رہے گا۔ یہ کہہ کر سوداگر نے ایک لوہے کا کمر بند اس کی کمر کے گرد لپیٹا اور اس کو تالا لگا دیا اور چابی اپنے گلے میں ڈال لی۔ یہ چابی میں اپنے گلے میں ڈال کے رکھوں گا، اس کی وجہ سے میں تمہیں ہر وقت اپنے قریب محسوس کروں گا۔ سوداگر کی بیوی لوہے کے کمر بند کو دیکھ کر سمجھ گئی کہ اس کے شوہر نے اس کو بدکاری سے دور رکھنے کے لیے یہ اس کے گرد لگایا ہے۔ یہ سوچ کر وہ رونے لگی اور شوہر سے بولی، آپ کو مجھ پر اعتماد نہیں ہے، اس لیے آپ نے یہ سب کیا ہے میرے ساتھ۔ کیا میں نے پہلے کبھی کوئی ایسی حرکت کی ہے یا آپ کو شکایت کا کوئی موقع دیا ہے؟ میں آپ سے محبت کرتی ہوں۔ شوہر نے کہا، مجھے تم پر اعتماد ہے، لیکن زمانہ بہت خراب ہے۔ لوگ اکیلی عورت کو دیکھ کر اس کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ میں نے اب تمہیں ان لوگوں سے محفوظ کر دیا ہے، اب کوئی بھی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ سوداگر تو چلا گیا، لیکن اس کی بیوی سخت تکلیف میں تھی، جسمانی بھی اور ذہنی بھی۔ کمر بند کی وجہ سے وہ خود کو ایک قیدی سمجھنے لگی تھی اور وہ سوچتی کہ میں کوئی اس کی غلام تو نہیں ہوں جو اس نے میرے ساتھ ایسا سلوک کیا ہے، اور یہ سب اس کے بے پناہ حسن کی وجہ سے تھا۔ اگر وہ اتنی حسین نہ ہوتی تو اس کے ساتھ یہ سلوک نہ ہوتا۔ وہ اپنے شوہر کے سلوک کو یاد کر کے اور اپنے حسن کو آئینے میں دیکھ کر بھی افسردہ ہو جاتی تھی۔ بند کھڑکیوں اور دروازے سے باہر اسے کتنے ہی لوگوں کی آوازیں سنائی دیتی جو اس کے حسن کی شان میں قصیدے پڑھتے تھے، لیکن وہ کبھی باہر نہیں جھانکتی تھی کیونکہ وہ اپنے شوہر سے بہت محبت کرتی تھی۔ ان آوازوں کو سن کر اس کے ملازم بھی چوکنے ہو جاتے تھے، مگر کبھی کبھی اس کا دل کرتا کہ وہ کھڑکی کھول کر اپنے عاشقوں کو دیکھے۔ لیکن کبھی کبھی اس کے دل میں یہ خیال بھی آتا کہ اس کی عاشقوں میں کوئی بھی اتنا بہادر نہیں ہے کہ وہ اس محل کی اونچی دیواریں پھیلانگ کر آئے اور اسے اٹھا کر لے جائے۔ کبھی کبھی وہ اپنے اس خیال سے بہت تسکین حاصل کرتی کہ کوئی آئے اور اسے اغوا کر کے لے جائے کہیں بہت دور، جہاں سے کوئی اس کو نہ دیکھ سکے۔ مگر جب وہ کسی مرد سے جسمانی تعلق کا سوچتی تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے کہ اس کمر بند کی وجہ سے وہ کسی مرد کے کام نہیں رہی تھی۔ ایک مرتبہ سوداگر کی بیوی کے کانوں میں کسی گانے والے کی آواز آئی۔ اس کی آواز میں ایسا درد اور سوز تھا کہ اس سے رہا نہ گیا اور اس نے اپنے ملازموں کو اپنے زیور دیے اور کہا کہ اس گانے والے کو بلا لاؤ، میں اس کا گانا سننا چاہتی ہوں۔ مجھے میرے شوہر کی بہت یاد آ رہی ہے، وہ اس علاقے کا مشہور گانے والا تھا۔ اس کی آواز میں بلا کا جادو تھا۔ لوگ اس کی آواز سن کر وجد میں آنے لگتے تھے، لیکن یہ بھی سچ تھا کہ وہ اس کا عاشق تھا، اور اس طرح بلائے جانے پر اس کو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ اس کی محبوبہ اس کے سامنے ہے۔ اس نے پوچھا، اے حسینہ عالم، میں آپ کی کون سی خدمت سر انجام دے سکتا ہوں؟ سوداگر کی بیوی اس گانے والے کی مردانہ حسن پر پہلے ہی نظر میں عاشق ہو گئی تھی، لیکن وہ ملازموں کی موجودگی میں کچھ بھی نہیں کہنا چاہتی تھی۔ اس نے گانے والے سے کہا کہ میں اپنے شوہر کے غم میں پریشان ہوں، جس کے لوٹنے کے بھی ابھی 2-3 سال تک کوئی توقع نہیں ہے۔ تم مجھے کوئی ایسی غزل سناؤ جس سے میرے دل کو تسلی ملے۔ اس نے اس کو ایک بہت ہی درد بڑی پرسوز آواز میں غزل سنائی، جس کو سن کر وہ بہت حد تک مطمئن ہو گئی تھی۔ اس غزل میں گانے والے نے اپنے دل کی بات بھی اس کو بتا دی تھی۔ الغرض اب وہ روز ہی اس سوداگر کے گھر آنے لگا تھا
اب मुलाजमों को भी तसल्ली हो गई थी कि वो अपने शौहर की ही वफादार है। एक दिन सौदागर की बीवी ने इससे पूछा कि आपकी आवाज में इस कदर सोज क्यों है? क्या तुम किसी से मोहब्बत करते हो? गाने वाले ने कहा, मेरे वालिदैन बचपन में ही वफात पा गए थे और मैं जब से ही इधर उधर घूम फिर कर गाने गाता हूँ। मुझे मौसीकी से दिली रग़बत है। मैंने बेशुमार औरतें देखी हैं, मगर मैं कभी किसी के इश्क में मुबतला नहीं हुआ। मगर ये सच है कि तुम्हें देखने से पहले ही तुम्हारा जिक्र सुन सुनकर मेरे दिल में तुम्हारी चाहत पैदा हो गई थी। अभी वो अपने दिल की बात पूरी भी ना कर सका था कि सौदागर की बीवी ने इसे वहीं रोक दिया। इसने कहा, मैं तुम्हारे जज्बात समझ सकती हूँ, मगर मैं अपने शौहर की पाक दामन बीवी हूँ। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकती कि तुम कभी कभी यहाँ आ जाया करो। तुम्हारे गाने से मेरे शौहर की याद ताज़ा रहती है। एक दिन वो तन्हाई में इसके साथ बैठा था कि अपने दिल की बात करके वो ज़ारो ज़ार रो रहा था। कई बार ऐसा हुआ था कि वो दोनों अपने जज्बात में बहुत कुछ कर जाने की ख्वाहिशमंद होते, मगर सौदागर की बीवी अपने कमर के गिर्द लगे इस ताले की वजह से इसे अपने जिस्म के करीब न आने देती थी। फिर एक दिन वो दोनों जज्बात की रो में इस हद तक बह गए कि सौदागर की बीवी ने भी इसे अपने दिल की बात कह दी और साथ ही इसने अपनी कमर से लगे इस ताले का भी जिक्र कर दिया, जिसको सुनकर गाने वाले को बहुत गुस्सा आया। इसका बस नहीं चल रहा था कि वो किस तरह इसको आज़ाद कराए। इसने सौदागर की बीवी को कई तरीके बताए जिससे वो कमरबंद से आज़ाद हो सकती थी, मगर इसने इसकी एक बात नहीं मानी, जिससे वो गाने वाला बहुत गमज़दा हुआ और फिर वो कई महीने इससे मिलने नहीं आया। फिर एक दिन वो अचानक आया तो इसके हाथ में एक जड़ी बूटी थी। इसने बताया कि मुझे ये बड़ी दूर से लानी पड़ी, तुम इसको रोज़ाना खाओगी तो तुम्हारी कमर पतली हो जाएगी और ये कमरबंद खुल जाएगा। सौदागर की बीवी ने वो खाना शुरू कर दी। एक दिन वो तालाब के किनारे टहल रहे थे कि लोहे का कमरबंद इसकी कमर से गिरकर नीचे आ गया। वो देखकर बहुत खुश हुई और अपने पाँव से इसे ठोकर मार के फेंक दिया। अभी वो खुश हो ही रही थी कि बाहर से किसी के आने की इत्तला मिली। इसने इस आदमी को बुलवा भेजा। इसने आते ही कहा, ये सारे संदूक हीरे जवाहरात से भरे हुए हैं। आपके शौहर ने इनको आपको देने के लिए कहा था। आपके शौहर को एक सांप ने काट लिया था, इनका इंतकाल हो चुका है। आपका नाम आखिरी सांस तक इसकी ज़बान पर था। मरने से पहले एक चीज़ और थी जो इसने देने के लिए कहा था, वो चाबी थी। अपने शौहर की मौत की खबर सुनकर इसकी बीवी को बहुत रंज हुआ और इसने गाने वाले को ये कहकर भेज दिया वो अपनी बाकी की ज़िंदगी अपने शौहर के ही नाम पर गुजारना चाहती थी। प्यारे दोस्तों, अपना कीमती वक्त देने का शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी स्टोरीज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी नई स्टोरी के साथ।